بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں بلا تمہید ان تمام طلبہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ حفظ کا مکمل ہونا ایک الگ اعزاز ہے اور اس کا اچھے معیار کے ساتھ مکمل ہونا ایک الگ اعزاز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس چھوٹے سے مدرسے میں معیار پر وہ خوبصورت محنت کی جا رہی ہے جس کا آپ نے مشاہدہ بارہا کیا ہوگا کہ جو اچھی جگہوں پر نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میری چھوٹی سی ایک درخواست والدین سے ہے کہ ان بچوں کا یہ حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت لہجے میں قرآن مجید کا محفوظ ہونا بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مدرسے نے اس حال میں آپ کے حوالے کیے ہیں، اب آگے آپ ان بچوں کے حلیے کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، ان کے قرآن مجید کی آپ کتنی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نمازوں کی اخلاقیات کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، یہ آپ کی میری درخواست ہوگی کہ اسکول کے چکر میں اپنے بچوں کے شریعت کے مطابق جو وضاحت ہے اس کو ختم نہ ہونے دیں۔ ان کی پگڑی، ان کی ٹوپیاں سروں پر رہیں، ان کے کرتے شلوار باقی رہیں، ان کی نمازیں قرآن مجید کی تلاوت باقی رہے۔ ایسے بہت سارے ادارے ہیں، خود میں اپنے مدرسے میں یہ بات بھگت رہا ہوں کہ بہت سارے بچے بہت پیارا قرآن پڑھنے والے، مسابقوں میں شریک ہونے والے، آج انہیں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس لیے کہ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی وضاحت شریعت کے مطابق ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ ہی وہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ مدرسوں کے اندر عصری تعلیم کا کم از کم میٹرک تک انتظام ہو تاکہ بچے میٹرک اپنے ماحول میں کریں، اور الحمدللہ یہاں عصری تعلیم کا نظم بھی ہے اور قرآن مجید کی حفظ ناظری کی ترتیب بھی ہے۔ اہل محلہ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں بچوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی وضاحت کو باقی رکھیں۔ اسی حلیے میں ایک دفعہ ایک مدرسے میں گیا، وہاں بڑے بچوں نے بڑی خوبصورت پگڑیاں کرتے شلوار پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اگر آج تمہارے گھر میں ماموں کے یہاں چچا کے یہاں شادی ہو تو اس لباس میں جاؤ گے یا اس کے لیے الگ ہے؟ بچے تو سچ بولتے ہیں نا، انہوں نے کہا نہیں اس کے لیے الگ ہے، یعنی یہ پگڑیاں شگڑیاں ہماری اتر جائیں گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اسی وضاحت کے ساتھ خوشی اور غمی کی تقریب میں جانا چاہیے تاکہ عوام پر بھی یہ بات واضح ہو اور دعوت ملے انہیں کہ ہم الحمدللہ کسی ادارے کے طالب علم ہیں اور ہماری یہ وضاحت ہے، ہمیں اسی پہ فخر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر دل عزیز مولانا عادل صاحب اور قاری خالد صاحب کی یہ بہترین کاوش ہے، اور ان کے سرپرست اور ہمارے ہر دل عزیز نوجوان مہربان عالم دین مولانا عبدالماجد صاحب زیدہ مجدو کی بھی یہ خوبصورت سرپرستی ہے کہ آج یہ ادارہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں ان حضرات کا مبارکباد دیتا ہوں۔ سارے ہی بچے ہمارے ہیں، سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر انہی بچوں میں ہمارے بھی ایک عزیز مولانا عبدالماجد صاحب کے صاحبزادے محمد عبدالماجد جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک طالب علم نے دورہ حدیث کیا تو چند دن پہلے اس کے والد صاحب انتقال کر گئے، تو اس بچے کی کیفیت ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ ان کا حفظ کرنا ان کے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آج ان کی والدہ بھی باحیات ہوتی تو خوشیاں یقیناً دوبالا ہوتی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ حفظ انشاءاللہ العزیز ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہوگا، اور رشتہ داروں کے لیے، اور خاص طور سے ان بچوں نے جو ان کے ماموں نے ان پر توجہ دی، اور آج یہ بچے
اس خوشی کو دکھانے کے قابل ہو گئی. یہ پورے خاندان کی خوشی ہے، صرف ان بچوں کی خوشی نہیں. میں خصوصاً قاری خالد صاحب کو اور مولانا عادل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عزیز ہم محمد بن مولانا عبد الماجد کو بھی کہ انہوں نے محنت کی اور یہاں تک یہ نتیجہ پہنچا. اللہ تعالیٰ مزید خوشیاں عطا فرمائے. مجھے 3-4 پروگراموں میں اور جانا ہے. آج اتوار ہے نا، تو تقریبات کی سیزن ہے یہ، تو میں بس صرف اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا. انتظامیہ سے، میزبانوں سے میں نے اجازت لے لی ہے، آپ سے بھی مجھے اجازت چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک. تمہیں نام